قرآن شفا ہے۔ غم زخم ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، محرومیاں زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، مایوسی زخم ہوتی ہے۔ ان سب زخموں کو ہیل کرتا ہے قرآن پاک۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں سے شفا ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا؟ اگر اس کو ہم تھام لیں گے، اللہ ہمیں تھام لے گا انشاءاللہ۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں۔ جس وجہ سے آپ جانماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے، اس بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہو۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا اور تم جان جاؤ گے اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ادھورا نہیں رہتا۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکالیفیں بھی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدل نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ لوگوں کے لیے بے لوث ہو کر دعائیں کیا کریں۔ آپ کسی کی خاطر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اس سے روح زمین پر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بے لوث دعائیں کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے گا، اور پھر کبھی کسی کے لیے دعا کر کے اسے بتا بھی دیا کریں کہ اس کے دل کو تسلی ملی۔ آپ اس رب کے بندوں کے لیے کچھ کریں تو وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرے گا اور کروائے گا۔ آپ کسی کی راہ سے ایک کنکر ہٹائیں تو وہ رب کسی کے ذریعے آپ کی راہ سے بہت سے کنکر ہٹوا دے گا۔ اللہ سے کثرت کے ساتھ توبہ کیا کریں، اپنے گھروں میں کھانے کی میز پر سفر کرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، اٹھتے بیٹھتے، سانس لیتے ہوئے، تنہائی میں، رونقوں میں، جہاں بھی آپ ہوں، کیونکہ کیا پتہ کب قبولیت کا وقت ہو اور عرش سے آپ کے لیے مغفرت بھیج دی جائے، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریس رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جانماز بچھائیں اور اس سے مدد مانگیں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ خوش رہنا تو زندگی کو پلان کرنا چھوڑ دیجیے، جیسی چل رہی ہے چلنے دیں۔ اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر بنوانے میں سنواری چیز بھی بگڑ جاتی ہے، پھر بگڑی چیز لینے میں دل مانتا ہے نہ دماغ قبول کرتا ہے۔ ایک عجیب بے چینی رہتی ہے جس پر ہم میسر نعمتوں سے بھی لطف نہیں اٹھا سکتے۔
وہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم اس سے دعا مانگتے ہو، اس سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، وہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے اور وہ تمہیں اور مضبوط بناتا ہے۔ بس یہی خاصیت ہے اس سے مانگنے کی، اس سے جو تم مانگتے ہو۔ وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیاری ذات ہے۔ اللہ ہے کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں۔ دنیا سے سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا